تحریک انصاف جو ہے اس کے بہت سارے فیزز ہیں، اور آج کل مشکلات میں اس کی چونکہ پارٹی خاص طور پر صعوبتیں جھیل رہی ہے، اپوزیشن ساری کی ساری جو ہے وہ جیلوں کے اندر ہے. یہی وقت گورنمنٹ کے ساتھ بھی تھا جب رولنگ ایلیٹ جو گورنمنٹ کی ہے وہ ساری جیلوں میں تھی. تو اسے بہت سارے دانشور دائروں کا سفر کہتے ہیں. لیکن سب سے بڑھ کر جو تحریک انصاف ہے اس کی اسٹریٹجی میں کچھ تھوڑی ہمیں چینج نظر آ رہی ہے، کچھ اسٹریٹجی وائز تبدیلی آ رہی ہے. عمران خان صاحب کے قریبی لوگ جو عمران خان کے فلیور کے لوگ ہیں، جو آپس میں ایک دوسرے کو بہت سمجھتے ہیں، یا ایسے لوگ جو عمران خان صاحب کو ان کے سامنے بھی نو کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگ اب واپس جڑ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو اس کی جڑت سے کیا مطلب لیے جائیں گے؟ پولیٹیکل گوسپ جو ہے وہ ٹاؤن میں بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. تو سب سے بڑھ کر بڑے رسپیکٹڈ بہت بڑا نام پاکستان کا جنید اکبر خان صاحب، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی، اور ساتھ میں جو صوبائی چیپٹر ہے اس کے صدر بھی، اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی بھی. اور بہت سارے لوگ ابھی سے اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ یہ تو ایجیٹیٹ ہوگا جی، سڑکوں پہ آئیں گے جی. تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ موجود ہیں جنید اکبر خان صاحب، اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، ان سے بہت ساری چیزیں بھی سمجھنی ہیں. خان صاحب سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. وفاقی دارالحکومت میں بہت سارے لوگ یہ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں، افواہ کی صورت میں کہہ لیں، یا ان کو کوئی انفارمیشن ہے، یا ان کو کوئی فیڈ کر رہا ہے اس طرح کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل ٹارگٹ جنید اکبر خان صاحب کا جو ہے وہ چیمپئنز ٹرافی ہے، اور وہ 8 فروری کو جب دے دیں گے کال اور وہ یوم سیاہ کے طور پہ منائیں گے، تو آہستہ آہستہ وہ چیمپئنز ٹرافی والا جو معاملہ ہے، انٹرنیشنل ایک ٹورنامنٹ آنا ہے. تو آپ کی نظریں اس پہ ہیں، آپ جلاؤ گراؤ کریں گے، یہاں چکہ جام ہوگا، اور پھر آپ کہیں گے کہ ریاست کو، ریاستی اداروں کو، حکومت کو کہ آئیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اس طرح کا کوئی پلان اس پہ کیا ٹیک؟ مجھے تو آپ کی توسط سے پتہ چلا کہ اس طرح کی کچھ چیمپئن ٹرافی ہے. تو یہ ملک میں ہر طرف اسی طرح کی کوئی ایکٹیویٹی تو ضرور ہوتی، کوئی آتا ہے کوئی جاتے ہے. تو اس کے ساتھ میں آپ کو پہلے بتا دوں، ہم پہ پہلے یہ الزام تھا کہ آرمی چیف صاحب کے جو اپوائنٹمنٹ کو روکنے کے لیے ہم نے پہلے جو لانگ مارچ کیا تھا نا. تو میں پہلے بھی میں نے یہ بات کی، آج میں دوبارہ کرتا ہوں. اس ٹائم کے آرمی چیف باجوہ صاحب چاہتے بھی نہیں کہ یہ آرمی چیف بنے، کیونکہ اس کا نام جو ہے اس حکومت نے زبردستی اس کو باجوہ صاحب کو کہا تھا کہ ہم سمری واپس بھیج دیں گے اگر حافظ صاحب کا اس میں نام عاصم منیر صاحب کا نام نہ ہو. تو ایک دن بعد عاصم منیر صاحب ریٹائر ہونے والے تھے. آپ ریکارڈ چیک کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں. تو جب الوی صاحب اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے، اور الوی صاحب کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ سمری واپس بھیج دیتے. تو اگر اسی دن الوی صاحب سمری واپس بھیج دیتے تو اگلے دن عاصم منیر صاحب ریٹائر ہو جاتے، بات ختم ہو جاتی. تو اگر ہم نے روکنا تھا تو آسانی تھا ہمارے پاس. کیا اس کے لیے ہم نے کیا کرنا تھا کہ لوگ آپ جیسے دلیر ورکر الوی صاحب کو پریزیڈنسی میں ملنے چلے گئے، تو الوی صاحب نے کہا کہ مجھے تو ڈیالہ جانے کی اجازت نہیں دے رہے. آپ اس پریزیڈنٹ سے اس طرح کی توقع لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس یہ جرت اور اختیار تھا کہ وہ سمریاں واپس کر سکے؟ نہیں، میں آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ عاصم منیر صاحب اس ٹائم آرمی چیف نہیں تھے. اس ٹائم آج باجوہ صاحب آرمی چیف تھے. باجوہ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ عاصم منیر، میں یہ ذمہ داری سے کہتا ہوں، وہ اس کو سمری میں یہ اس ٹائم کی حکومت نے اس کو کہا کہ عاصم منیر صاحب کا نام سمری میں نہیں ہوگا تو ہم واپس کر دیں گے. عاصم منیر صاحب کی چوائس کوئی اور تھی، سب کو پتہ ہے، یہ چھپنے والی بات ہی نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ صاحب پہ کس کا پریشر تھا اس ٹائم کی حکومت کے؟ ایک دن پریزیڈنٹ اتنی بڑی پوزیشن پہ وہ ایک رات حکومت وقت کا پریشر نہیں برداشت کر سکتا تھا. آرمی کے تو جس سے ہم زیادہ ڈرتے تھے وہ تو چاہتا ہی نہیں تھے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آج کیونکہ اس نے اس لیے سمری سائن کی کیونکہ اس پہ میں گواہ ہوں. یہ پہلے بھی میں نے بات کی، ہماری تھی وہ پنجاب میں ضمنی الیکشن تھا، تو ایک کمیٹی بنی تھی، اس پہ میں بھی اس کا ممبر تھا. میرے ساتھ آپ اسد عمر صاحب سے کنفرم کر لے، ابھی تو ہماری پارٹی میں نہیں، اسد عمر صاحب بھی تھے. الوی صاحب کے میرے ساتھ اسد عمر صاحب بیٹھے تھے. الوی صاحب کی اس کو کال آئی، اس نے کہا یار خان صاحب سے ملنا ہے جا کے، بلکہ اس نے مجھے کہا کہ گاڑی ہے آپ کے پاس، مجھے ایئرپورٹ تک لے جاؤ. پھر کسی ہماری ایک ایم پی اے ہے سندھ سے، اس نے اپنی گاڑی دی، اس کو لے کے گئے. الوی صاحب نے کہا کہ دونوں جا کے خان صاحب سے ملتے ہیں، اس سے مشورہ کرتے ہیں. اسی سمری آئی ہے، خان صاحب سے مشورہ کرتے کہ کیا کرنا ہے. آپ ریکارڈ چیک کر لیں، اس سے کنفرم کریں. الوی صاحب اور اسد عمر صاحب لاہور چلے گئے اور واپس آ کے خان صاحب نے اپروول دی کہ بس. مجھے کچھ منسٹرز نے خود بتایا
میں آپ کی بات کو چیلنج نہیں کر رہا، آپ کی بات ٹھیک ہے. مجھے کچھ منسٹرز نے خود بتایا کہ الوی صاحب سمری سائن کرنے کے بعد خان کو ملنے گئے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ الوی صاحب پہ پریشر کس کا تھا؟ آیا آرمی چیف اس ٹائم کا جو طاقتور بندہ تھا اس کی اس میں جو ہے، اگر میں یہ نہیں کہوں کہ وہ روکنا چاہتا ہے لیکن خواہش نہیں تھی، یہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو باجوہ صاحب کی خواہش نہیں تھی کہ عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے. تو الوی صاحب پہ وہ پریشر آیا حکومت وقت کا، اتنا پریشر پریزیڈنٹ پہ تھا کہ وہ میاں صاحب سے اتنی مجبور تھے کہ وہ سمری نہیں سائن کرتے. پھر اس میں گوہر صاحب کی اور علی امین گنڈا پور صاحب کی آرمی چیف سے جو ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے بعد اسپیکولیٹ ہوا، پھر گوہر صاحب نے اپنی پارٹی کو جو اعتماد میں لیتے ہوئے کوئی بتایا کچھ چیزیں، تو انہوں نے جب ڈی کوڈ کر کے جو پیغام سمجھ آئی وہ یہی تھا کہ شاید یہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ بھئی 2-3 سال حکومت کو چلنے دیں اور زبان بندی کر لیں، اور پھر آپ نے کہیں شفٹ ہونا ہے تو ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو شفٹ کر لیتے ہیں. اس کے علاوہ کیا آفر موجود ہے جو عمران خان نے ٹھکرائی ہو اور نہ ایکسیپٹ کی ہو؟ نہیں اس کی تو اصل کہ میں چونکہ اس سے میں تو آج بھی پولیٹیکل کمیٹی کا آج بھی حصہ نہیں ہوں، تو زیادہ تر اس کو پتہ ہوگا. میں کسی ہوں کہ مجھے تو جو میں تو حلقے تک محدود تھا کہ میں نے کی تھی تو اس پہ تھا، تو مجھے جو ذمہ داری دیتے تھے میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا تھا. زیادہ تر چیزوں کا تو مجھے نہیں پتہ. وہ تو گور صاحب اچھی پوزیشن میں ہوں گے، سیم سے اچھی پوزیشن میں ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ صحیح فرما رہے کہ یہ آفر آئی اس کو کہ آپ زمان پارک چل جائے، یہ آفر آئی کہ آپ پشاور چلے جائے، یہ آفر آئی کہ اس کو نتیا گلی چلے جائے، وہاں شفٹ کر دیں گے آپ کو، وہاں پر ہوں گے. صرف یہ ہے کہ 2 سال آپ اس حکومت کو مزید چلانا چاہتے ہیں. تو یہی آفر تھی جو خان نے قبول نہیں کی، پہلے سے تھی. آج بھی وہ خان ڈٹے رہے کہ نہیں، ہم نے اس حکومت کو قبول کرنا نہیں ہے، ورنہ اگر ایک بات وہ قبول کر لے بات ختم ہو جائے گی. خان بھی نکل آئے گا، ہمارے ورکر بھی نکل آئیں گے، ہماری FIR بھی ختم ہو جائے گی. تو اسی پہ ہوئی. باقی اگر اس کے علاوہ کسی کی ہے تو وہ میرے نال میں. عمران خان صاحب سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، کیا ڈسکشن، ایسی باتیں جو آپ بتا سکیں، یا کوئی بہت ساری تو سرگوشیاں ہوگی جو آپ سے وہ کرتے ہوں گے، لیکن ایسی باتیں جو بتائی جا سکتی ہیں، کیا وہ سوچ رہے ہیں آج کل، کیا ڈسکشن ادھر ہوا؟ میری اصل میں خان صاحب کے ساتھ اس طرح کافی ٹائم ہوا ہے کہ جو ملاقات، ایک تو یہ ہوتی کہ ملاقات ہماری اگر پہلے ہوئی بھی تو 30 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے، 6 ہم بندے ہوتے، خان نے بھی بات کرنی ہوتی، ہم نے بھی بات کرنی ہوتی. تو اندازہ لگے اس میں کتنا، اور وہ پیچھے ہمارے بھی پیچھے لوگ کھڑے ہوتے، اس کی بھی پیچھے کچھ بات ایسی ہوتی ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا. لیکن مختلف چینلز سے وہ پیغام مجھے پہنچاتے ہیں، اور آخری پیغام جو مجھے پہنچایا گیا تو یہی پیغام تھا کہ اب ہم نے وزیر اعظم بننے سے یا حکومت بنانے سے یا پارلیمنٹ میں آنے سے بہت آگے ہم نے سوچنا ہے. تو یہ چیزیں بہت چھوٹی رہ گئی ہمارے لیے کہ ہم نے اسمبلی میں آنا ہے، میں نے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے. تو ابھی ہماری جو ہے وہ سوچ کافی بڑی ہے، اور وہ جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے، تو آپ بھی جو ہے قربانی دینے کے لیے آپ بھی تیار رہے، اور باقی ورکر کو بھی میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اس ملک کا ہم پہ جو قرض ہے اس کے اتارنے کے لیے آپ تیار رہے. تو آپ نے پولیٹیکل ورکر کے طور پر یا عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی کے طور پر اس پیغام کو جب ڈی کوڈ کیا اور خود سے سمجھا اور اسے امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جب آپ جائیں گے، تو یہ کیسے سارا آپ کے ذہن میں کیا خاکہ اس کا ہوگا، کیا میکانزم اس کا ہوگا، اس کو آپ اگر ایلیبوریٹ کر سکیں؟ ہمارے کل میں نے جو ہماری پہلی صوبائی صدر پہلی جو میٹنگ تھی کل، پہلے میں نے ریجن کے جو ہماری 5 ریجن ہے اس کی صدور اور GS کو میں نے بلایا. کل میرے ساتھ اس کی تفصیلی میٹنگ ہوگی، اس سے رہنمائی لی کیونکہ میں تو ایک ورکر ہوں، اور میں پہلے بھی میں نے بتایا کہ باقی پارٹیوں میں یہ روایت نہیں ہوتی. میں اپنے گاؤں کی صدارت سے ہو کے اس پوزیشن پہ پہنچا ہوں نا، مختلف پوزیشن سے ہو کے. تو میں تو ورکر ہوں، میں گراؤنڈ کا بندہ ہوں، تو میں کمرے میں بیٹھ کے نہیں کرتا. جس طرح کل میں نے پہلے دفعہ پیغام جو میرے ویڈیو پیغام دیا تھا، میں نے کہا میں یہ آپ کو ٹارگٹ نہیں دوں گا کہ آپ 2000 لے کے 4000 لے کے. میں ریئلسٹک بندہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ہر بندے کی کیا کیپیسٹی ہوگی، اور میں یہ آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نے ضرور آپ اپنی جو آپ کے کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس سے ہم نے آگے جانا ہے کہ اگر ایک بندہ 200 بندے نہیں لے کے آ سکتا، اور میں اسے کہتا ہوں تو وہ دھوکہ کرے گا میرے ساتھ. مجھے پتہ ہے کہ اس کی کیا کیپیسٹی ہو سکتا ہے، وہ کسی اور چیز میں مدد کر سکتا ہے. یہ میں تو یہ والا چیز جو ہے یہ میں ختم کر رہا ہوں کہ یار
آپ نے کتنی گاڑیاں لینا ہے، تو اس پہ میری انشاءاللہ تحریک جو جس کی جتنی کیپیسٹی وہ کرے، اس کا اپنی کیپیسٹی سے میں نہ زیادہ کسی پہ ذمہ داری ڈالوں گا اور نہ میں ایکسپیکٹ کروں گا کسی سے، کیونکہ ایک بندہ اگر نہیں کر سکتا، میں اسے کہوں تو آپ 5000 بندے لے کے آئے تو میں گراؤنڈ کا بندہ، مجھے انداز آئے کہ کون کتنے لے کے آ سکتے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو رائے عامہ ہے، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر عمران خان صاحب کی زندگی پہ یا تحریک انصاف پہ کتاب لکھیں تو سب سے ریلیونٹ کتاب آپ لکھیں گے، چونکہ آپ میں وہ کرج اور جرت اور وہ حوصلہ موجود ہے کہ آپ پارٹی کی ساری اسٹریٹجیز کو، پالیسیز کو نو بھی کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو اگر آپ سے ابھی پوچھا جائے کہ یہ جو سارا سینیریو چلا جب تک آپ بیٹنگ کرنے ابھی نہیں آئے تھے، تو پارٹی کے اینڈ سے پولیٹیکلی کیا کیا آپ نے دیکھا کہ یہ غلطیاں ہیں جن کو سنوارنا چاہیے، جن کو بہتر کیا جانا چاہیے اسٹریٹجی وائز؟ یہ اصل میں جی میں کچھ چیزیں تو پارٹی کی ہے، لیکن میں اس کو لوگوں کو سمجھنے کے لیے کہتا ہوں، جو لوگ مجھے جانتے ہیں پارٹی کے اندر سے، تو میں واحد بندہ ہوں۔ میں نے خیال کہ میں نے اپوزیشن پہ اتنی تنقید کی ہوگی جتنی میں اپنی پارٹی پہ، گورننس پہ میں نے کی، پارٹی کی پالیسیوں پہ کی، پارٹی کے فیصلوں پہ کی، خان کے سامنے کی۔ اور مجھے میری ایک بہن ابھی اس کو بھی ذمہ داری مل گئی، تو اس دن ہم اکٹھے جا رہے تھے اور اس سے پہلے بھی ہم زمان پال میں ملے تھے، تو مجھے کہہ رہی تھی کہ جب یہ ہماری حکومت گر گئی، وہ زمان پال والا سلسلہ شروع ہوا، 9 مئی تو نہیں ہوا تھا، تو مجھے کہہ رہی تھی کہ کاش اس ٹائم جب آپ اکیلے ہوا کرتے تھے اور آپ کہتے کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے، اور آپ پیچھے دیکھتے کوئی ساتھ نہیں دیتا تھا، اگر اس ٹائم ہم آپ کے ساتھ دیتے تو شاید اتنی مشکلات سے ہم نہیں گزرتے۔ اور اس کی وہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہوئی تھی، کسی ہم راستے پہ جا رہے تھے، تو اس سے علیہ حمزہ صاحبہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ کسی نے وہ ویڈیو میں، تو ہم تو یوں ہی روڈ پہ تھے، کسی نے وہ وائرل ہوئی تھی، تو وہ اس دن بھی مجھے کہہ رہا تھا کہ ہم جیل میں اکثر یہ سوچتے تھے کہ کاش جنید کے ساتھ، تو مجھے ہے، میں نہیں کہ میں کوئی عقل کل ہوں یا میں ہر جگہ صحیح ہو سکتا ہوں، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے تو میں کہتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ باقی یہ ہے کہ یہ عہدے، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ خیر کسی سے کنفرم کر لیں، مجھے یہ اس کا صدارت کی جو پیغام آیا تھا 1 مہینے پہلے مجھے آیا تھا، خان صاحب نے کہا تھا کہ میں نے آپ کو بنانا ہے، تو میں بالکل راضی نہیں ہوا تھا۔ پھر میں نے 4-5 MNA جو میری بہت قریبی ہے ان کو بٹایا، اس نے کہا کہ نہیں، یہ ذمہ داری قبول کر لے۔ میں نے کہا بھائی جان، میں ایسی ذمہ داری کروں گا جس کے ساتھ میں انصاف کر سکوں گا، نہیں کر سکوں گا تو میں چھوڑ دوں گا، تو میں کوئی خواہش یہ والی چیزیں میرے ہیں نہیں۔ پھر اس کے بعد پھر ہمارا اسی پہ کنسنس ہوا ہے، وہ مشاورت کو میں نے تھوڑا بڑا کر دیا کہ یار میں تو، لوگوں نے یہ کہا کہ خان صاحب کو اس ٹائم آپ کہیں گے کہ میں نہیں کروں گا تو ہو سکتا ہے اس کو برا لگے اس ٹائم، تو آپ تو اس طرح، تو میں نے طریقے سے بات کی کہ خان صاحب میرے اور CM صاحب کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یہ نہیں کہ کوئی اختلاف ہے، تو میں نے کہا اگر ایسا بندہ ہو کہ وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہوگی تو میرا خیال اچھی ہوگی، تو خان نے کہا نہیں، انڈرسٹینڈنگ آپ بڑھا دیں، میں CM صاحب سے بھی بات کر لوں گا، آپ سے کر کے، لیکن میں ہر حالت میں آپ نے یہ ذمہ داری قبول کرنی نا، تو یہ عہدے، یہ ممبرشپ، یہ میرے لیے کوئی اہمیت نہیں لگتی، کہ اکثر ہماری بدقسمتی ہماری یہ ہے، اور میں اکثر یہی کہتا تھا کہ جب بھی خان کو جو ہے اس کو فیصلے، کیونکہ میں خان کی اس کی قابلیت پہ، اس کی سوچ پہ، اس کی جو ہے مجھ پہ، اس پہ نہ کبھی شک رہا نہیں، لیکن انسان ہوتا ہے، انسان کو کبھی جو ہے مشوروں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جس انفارمیشن کے بیس پہ وہ فیصلے کرتے، ہو سکتا ہے ان پر وہ غلط ہو، بدقسمتی ہماری یہ ہے۔ اور یہ میں کھل کے پہلے بھی کرتا، آپ بھی کرتا تھا، کہ جب خان صاحب کو مشورے دینے کا ٹائم ہوتا ہے تو ہماری اکثریت کی عادت اپنے لیے سوچتی کہ یار میں وہ بات کیوں نہ کروں جو خان کو اچھا لگے، جس خان سے اسی کا بہت نقصان ہوا۔ اچھا، آپ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے ایک ایک چیز کا، جو شاید آپ نہ بتا سکیں، آپ کی لمیٹیشنز بھی ہیں پارٹی عہدیدار ہونے کے ناطے، کہ کہاں کہاں عمران خان کو جیل میں پوری پکچر دکھائی ہی نہیں جاتی تھی اور کوئی فیصلہ لے لیا جاتا تھا؟ نہیں، صرف میں جیل کی بات نہیں کرتا ہوں، اس کے علاوہ بھی PM تھا، مخصوص لوگ تھے، آپ کو اگر پتہ ہو پچھلے دنوں میں نے کمیٹی سے ریزائن بھی کی تھی، تو میرا یہ نہیں تھا، کبھی میں نے کہا اس کو سرکل کو خان تک رسائی کو بڑھاؤ، کیونکہ مخصوص لوگ جائیں گے تو مخصوص سوچ کے لوگ ہوں گے، تو اگر سرکل بڑھ جائے گا تو خان کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ خان کو وہی اس بنیاد پہ فیصلے کرے گی جو اس کو بتایا جاتا ہے، تو اس کے لیے میں نے یہی، میرا شکوہ یہی تھا کہ یہ سرکل آپ بڑھا دے مختلف، اور اس کے بعد فرق پڑا، کافی لوگ اچھا آپ کے بیسیکلی کہنے، جو مجھے انڈرسٹینڈنگ کے لیے مجھے جو سمجھ آئی، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ بطور پرائم منسٹر بھی
اگر بہت اچھے فیصلے ان سے کروائے جاتے تو اس طرح کی نوبت ہی نہ آتی شاید. میں مجھے کوئی شرم نہیں، میں بتاؤں گا، کیونکہ اگر ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے اور پتہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چاہیے ہمارے ساتھ ہوا کیا. میں آپ کو یہ بتا دوں، جب خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اسمبلی چھوڑنے ہیں، تو جو 3-4 بندے جس کا زیادہ اہم میں نہیں بتا سکتا ہے اتنا، تو خیر کہ میں کس نے اپنا کردار ادا کیا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں 3-4 بندوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی جان آپ نے یہ مشورہ دیا یہ ٹھیک نہیں دیا، آپ کو جو گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی چاہیے اس کے بنیاد پہ. تو افسوس اس بات کا ہوا کہ اس میں 3 بندوں نے مجھے یہی کہا کہ بھائی جان خان صاحب نے ذہن بنایا تھا اور میں نے تو بھی چیف منسٹر بننا ہے نا. اس کا اندازہ کر لے، جب ہم اپنے فائدے دیکھ کے مشورہ دیں گے نا تو اس کا پھر یہی ہوگا. تو جو لوگ خان صاحب جن کو اپنا بہت قریبی سمجھتے رہے ماضی میں، وہ اپنے عہدوں کے لیے بالکل اسی طرح میں ذمہ داری سے کہتا ہوں. آپ کو خود بتایا کہ میں نے کہا کہ اور پھر یہ خان صاحب نے پھر یہ میں نے ایک بڑی میٹنگ میں سارے MPs ہمارے تھے بنی گالہ میں، تو میں نے خان صاحب سے یہی کیا کہ خان صاحب جو مخصوص لوگ آتے ہیں اس کو کسی نے پھر خود چیف منسٹر بننا ہوتا ہے، کسی نے بیٹے کے لیے سوچنا ہوتا ہے، تو یہ سرکل آپ بڑھا دے. تو خان نے مجھے اسی ٹائم کہا کہ جنید تو اب کیا چاہتا ہے. میں نے کہا میں نے اس دن بھی کہا کہ اس فیصلے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. اس طرح میں ایک مثال نہیں دیتا چھوڑنے والے میں نہیں، وہ خان صاحب کا وہی فیصلہ جب اسمبلیاں چھوڑ رہے تھے، میں کہوں کہ خان صاحب کا وہی فیصلہ ٹھیک تھا. میں اب بھی یہ کہہ رہا ہوں، میں نے کہا میں نے اپنی رائے کا اظہار کسی کو نہیں اپنی فائدے کی بنیاد پہ نہیں دیکھا. میرا وہ فیصلہ خان صاحب کے، اب بھی لوگ کہتے کہ آپ کے جو گراف بڑھا اس میں ایک فیصلہ خان صاحب کا وہ بڑا فیصلہ تھا جو ہم اسمبلی سے نکلے. میں یہی میرا گلا تھا کہ جو ہم بہتر سمجھ لے وہ فیصلہ کر لے. یہ نہیں کہ اب جو فیصلہ میرا والا ٹھیک تھا اب وہ والا نہیں تھا. میں اب بھی اکثریت لوگوں کی یہی رائے ہے کہ خان صاحب کا وہ فیصلہ جس نے اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس نے ہمارا گراف بڑھایا، وہ ٹھیک فیصلہ. آپ بیسیکلی چلیں اسے اور زیادہ آپ کی بات کو، مثلاً شہزاد اکبر فرض کر لیں ساری کابینہ کو ڈرائیو کرتے ہیں، ڈرائیو کرتے کرتے دھکیل کے 190 ملین جو القادر ٹرسٹ ہے 1 ملین پاؤنڈ والا اس میں ڈال دیتے ہیں سارا. اور ڈرائیو آپ کہہ رہے ہیں بیسیکلی کہ جو ساری ٹیم کور ٹیم تھی نہیں، میں سب کو نہیں کہتا، میں یہی کہتا ہوں کہ اکثر بدقسمتی یہاں پر جمہوریت آگے کیوں بڑھ نہیں رہا، اس میں ہمارے اپنے رویے ہیں. اس میں ہمارے اپنے رویے ہے. ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں ایسا پولیٹیکل لیڈر بہت کم ہوگا جو خان کنونس ہوتا ہے اگر آپ اس کو دلائل سے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہاں پر جب ہماری تھی، جب ہم نے جسٹس وجی الدین صاحب کو پریزیڈنٹ شپ کے لیے نامزد کیا تھا، تو آپ کو یاد ہے پارٹی نے، خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے. پھر وجی الدین صاحب، میں اس کے ساتھ، کیونکہ وہ نئے تھے، لوگوں سے ملنا تھا، ووٹ مانگنا تھا، اپنے لوگوں سے ملنا تھا، تو وجی الدین صاحب نے مجھے کہا کہ جمہوریت کے لیے اچھی بات نہیں ہے، بے شک مجھے پتہ ہے کہ میں ہار رہا ہوں لیکن بائیکاٹ کوئی حل نہیں ہے. تو اس کا آپ یقین کریں جس پریس کانفرنس کو خان صاحب نے اس لیے بلایا تھا، پھر جب پریس کانفرنس میں خان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ گئے، ہم نے بات کی، سب اس ٹائم تو تھا ہمارا پھر پارٹی چھوڑ گیا جاوید ہاشمی صاحب تھے، اس سے بات کروائی اور لوگوں سے، تو خان صاحب کنونس ہو گئے اس بات پہ. خان صاحب کنونس ہو گئے اس پریس کانفرنس میں، اس نے یہی بات کی کہ نہیں بس ٹھیک ہے ہم نے حصہ لینا ہے. تو جب ہم میرٹ پہ مشورے دیں گے تو اس کا اچھا فیصلہ نہیں. پھر چلے مجھے یہ پھر آپ گائیڈ کر دیں پلیز. میں جینیئنلی سمجھنا چاہ رہا ہوں اور میرے ساتھ جڑے ہوئے، آپ کے ساتھ جڑے ہوئے بے شمار لوگ بھی یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف عمران خان پنجاب کا ڈاکو کہنے والے پرویز الہی پہ بھی کنونس ہو جاتے ہیں، ان کو رکھ لیتے ہیں اپنے ساتھ، وہ CM بھی بنتے ہیں، بڑے رسپیکٹڈ ہیں، بہت بڑا نام ہے پاکستان کی ہسٹری کا، تاریخ کا بڑا نام ہے. اور دوسری طرف لوگ کہہ کے تھک جاتے ہیں، بزدار کو نہیں ہٹاتے وہ کہ نہیں جی بزدار صاحب نہیں وہاں سے ہلیں گے، ان کی کیپیسٹی کا بھی پتہ ہے کہ وہ اس کیپیسٹی کے نہیں ہیں. تو اس طرح کے فیصلے بھی اگر خان لیتے ہیں تو پھر یہ کابینہ ڈریون ہوتا ہے، جو قریبی دوست ہیں وہ ڈرائیو کر کے اس طرف خان کو لے جاتے ہیں، یا خان صاحب خود سے بھی کبھی اس طرح کر جاتے ہیں؟ نہیں، خان صاحب مختلف مواقعوں پہ کبھی خان صاحب جو ہے وہ کنونس ہو جاتے ہیں. میں تو یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب ہر دفعہ کنونس ہوتا ہے یا ہر دفعہ اس کو، لیکن میں یہ ہے کہ جو ہماری جو ٹیم ہونی چاہیے وہ فیصلہ، وہ مشورے دے
جو گراؤنڈ ریئلٹی کی ضروری نہیں کہ وہ قیادت مانے. تو انسان سے میں خان صاحب میں ہزار خوبیاں ہو سکتی, انسان تو ایک غلطیاں بھی ہو سکتی. میں یہ نہیں کہوں کہ فلاں اس کی غلطی تھی, فلاں اس کی تھی. انسان سے اب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی اس لیے ہم بھگت رہے. اگر میں یہ کہوں کہ نہیں ہمارے سارے فیصلے ٹھیک تھے تو میں غلط کر رہا ہوں نا. ہم سے کافی غلطیاں ہوئی جس کی خمیازات ہم بھگت رہے. اب فرض کریں مجھے احمد فراز کا کوئی شعر میں پڑھ رہا ہوں تو میں ٹھیک نہیں پڑھ رہا, یا مجھے کوئی مسودہ احمد فراز کا کھو گیا ہے, تو میں شبلی فراز صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, میں ان سے پوچھوں گا کہ سر بتائیں اس پہ گائیڈ کریں, آپ کے والد ہیں. سول ملٹری کنفلکٹ خاص طور پر جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ کنفلکٹ جو شروع ہوا, اس میں آپ کے پاس جو ریڈنگ موجود ہے, جو پلس آپ کے پاس موجود ہے, تو سب سے ریلیونٹ پرسن بھی آپ ہیں. آپ سے پوچھا جائے کہ یہ سارے فیصلے ان دنوں خان کے قریبی جو لوگ کروا رہے تھے وہ غلط تھے, پرویز خٹک صاحب ٹائپ, فواد چودھری صاحب بڑے رسپیکٹڈ نام ہے سارے, حماد اظہر تھے, سارے لوگ تھے, وہ مس گائیڈ کر رہے تھے, یا آپ کہتے ہیں کہ یہ ہونی تھی, اس کو ٹالا نہیں جا سکتا تھا؟ باجوہ کنفلکٹ جو عمران باجوہ صاحب کے آپ دیکھ لیں نا, باجوہ صاحب میں تو آپ اصل میں جو مسئلہ شروع ہوا تھا وہ سب کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے رشیا کی جانے سے ہوا تھا. باجوہ صاحب نے, میرا خیال ہے کہ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ میں نے ایکسٹینشن لینی ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ لینی ہے. جب سے اس کی جو ان کیمرہ بریفنگ شروع ہوئی اور ان کیمرہ بریفنگ میں اس نے اپوزیشن کی قیادت سے وہ ملنا جلنا شروع کیا تھا, تو اس نے میرا خیال ہے یہی فیصلہ کیا تھا اسی ٹائم جو ہے. کیونکہ جب باجوہ صاحب اس کو بلاتے تھے, اور یہ میں نہیں کہتا, وہ مولانا صاحب نے فلور پہ کہی کہ ہمیں بلایا, بلاور کو بلایا, میاں صاحب کو بلایا, سب کو بلایا, اور اسے کہا کہ ہم نے یہ حکومت گرانی ہے نا. تو اس میں تو باجوہ صاحب نے تھی, ہماری تو کسی تھی نا, اور ہمیں یہ امید تو آخری دن تک ہی نہیں تھی کہ جو ہے, کیونکہ ہمارے اس ٹائم وہ اس ادارے کے ساتھ کافی اچھی ورکنگ ریلیشن تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسی چیز ہوئی جس پہ وہ ادارے لے. جب اس نے خود ذہن بنایا تھا کہ میں نے آگے ایکسٹینشن لینی ہے اور مسلم لیگ نون سے لینی ہے, تو اس کی باجوہ صاحب کی پلاننگ تھی. اس میں تو ہمارا کوئی رول نہیں تھا, پارٹی کا کوئی رول نہیں تھا, کسی کے مشورے کا تو کوئی رول نہیں تھا اس میں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ ایسے لوگ جو اب آپ کے ساتھ نہیں رہے, پرویز خٹک اس میں شامل ہیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو واپس بھی آئے تو پارٹی ایکسیپٹ نہیں اب کرتی, پارٹی کر بھی لے تو ورکرز نہیں مانتے, اس طرح کی سچویشن بھی. تو یہ کچھ پلیئر کے چناؤ میں کچھ غلطیاں ہوتی رہیں کہیں کہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلٹریشن پروسیس ہے, یہ تو لگا رہتا ہے, نیچرل ہے, اس نے تو چلنا ہی ہوتا ہے؟ نہیں, یہ اصل میں کچھ فیصلے تو کچھ اسی طرح کے لوگ ہیں جو پولیٹیکل لوگ نہیں ہوتے, جو لیکن حکومت کی مجبوری ہوتی ہے, وہ اس طرح کی پریشر برداشت نہیں کر سکتے, کچھ اس طرح کی جس طرح عام ورکر برداشت کر سکتا ہے, جو پولیٹیکل ورکر برداشت, کیونکہ اس کی تربیت ہوئی ہوتی ان چیزوں کی, تو اس کے لیے یہ کوئی روٹین کی بات ہوگی. کچھ لوگ یہ ہے کہ وہ اسی طرح جس طرح اس کو لے کے جاتے ہیں, وہ لوگ بدقسمتی یہ ہے, میں یہ کبھی نہیں چھپاؤں گا کہ ہمیں بھی لوگوں کی کچھ سپورٹ تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی کے کہنے پہ آتے جاتے ہیں, تو کچھ اس طرح کے لوگ میں کہتا ہوں کہ کسی کے اشارے پہ وہ یہاں آئے ہوں گے, کسی کے اشارے پہ دوبارہ وہاں کہیں اور چلے گئے ہوں گے. تو یہ اسی ٹائم ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ یار یہ ہمارے جنون لوگ ہے کہ نہیں, اس کو آگے آنا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. ہم تو یہ سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے انسان سے غلطیاں ہوئی ہوگی اور پھر اس کو ازالہ کرنا چاہتے تھے. ازالہ کرنے کے لیے پی ٹی آئی میں پتہ نہیں ابھی پتہ چلا کہ نہیں, اس کی تو تربیت اس طرح ہوئی تھی, اس کا تو نیچر یہی تھا کہ اس نے اقتدار کے ساتھ جانا ہے, سختی کے ساتھ نہیں رہنا. تو یہ اس میں تو ہمیں نہیں تھا. اور یہ میں اکثر, کل بھی میں نے یہ بات کی کہ ہم اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ جو پنجاب کے لوگ تو اب بھی بھگت رہے, کافی تکالیف بھی بھگت رہے, لیکن ہم پہ کیونکہ صوبے میں حکومت ہے تو وہ آسانی وہ والی نہیں ہے, جو مشکلات ہے لیکن وہ والی تو نہیں ہے اب بھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر یہ تھوڑا اور لمبا ہو جاتا تو مزید فلٹر ہوتا کہ یہ اور لوگ ہو سکتا ہے چلے جاتے. تو یہ اور یہ پہلے خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوا, آپ تھے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ, بھٹو کے کور کمیٹی میں اس ٹائم کتنے پھر لوگ تھے. جب بھٹو صاحب کو پکڑا گیا تھا تو پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا. ہمارا تو اب بھی کافی پی پی میں کافی اکثریت جو ہے اب بھی خان کے ساتھ جڑے ہوئے, کہ چند لوگوں کے علاوہ پنجاب میں بھی کافی لوگوں نے بہت, جو تاریخ میں مثال نہیں تھی اس کے, جو ایک کلچر ہے پنجاب کا, اسی طرح کی سختیاں کبھی کسی نے برداشت نہیں کی پنجاب میں جو اب کر رہے ہیں, جس نے کی ہے. تو کافی لوگ اب بھی خان کے ساتھ جڑے ہوئے. آپ بڑے ہارڈ لائنر ہیں, لیکن علیم بن گنڈا پور جو ہیں وہ ہارڈ لائنر نہیں ہیں, وہ اور مزاج کے ہیں ذرا.
बड़ी दूर अंदेशी उनमें पाई जाती है, बड़ी हिकमत और धनाई से फैसले करते हैं। तो आप जब हार्ड लाइन लेंगे तो इस दुरानिये में और इन दिनों में हार्ड लाइन कितनी गुंजाइश बची है हार्ड लाइन लेने की, एहतजाज करने की, लोगों को कॉल करने की, लोगों को अपने साथ जोड़ने की? या आप समझते हैं कि जो ब्लंडर 26 को हुआ, ब्लंडर इन अ सेंस पॉलिटिकल ब्लंडर, कि अगर वो संजानी रुक जाते तो शायद इस हद तक शायद नौबत ना आती और पॉलिटिकल एंगेजमेंट शुरू हो जाती? और जो आपके शोहदा हैं उनको हम बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो किसी भी पार्टी के ना गोली चलनी चाहिए, ना किसी पे कोई फायर होना चाहिए, उस पर क्लियर मौक़िफ़ है। तो इस सारे फ्लेवर को आप फिर कैसे लेके चलेंगे? कि आप बड़े हार्ड लाइन हैं, वो नॉर्मल लेके चलते हैं चीज़ों को, और तरह के मिजाज के हैं? नहीं, एक तो ये है कि अली अमीन साहब, आप जो पार्टी में अब रह चुके हैं वो सारे जो हार्ड लाइनर हैं उसमें अभी कोई गुंजाइश है नहीं। अली अमीन साहब की जिम्मेदारी थोड़ी अलग थी, क्योंकि उसे सिर्फ पार्टी को नहीं सूबे को भी देखना होता है। सूबे के साथ उसकी मजबूरी होती है कि वो उसके साथ राबते में रहो, इदारों के साथ राबते में हो, तो उसका पोजीशन अलग थी। तो कुछ चीज़ें जो पार्टी नहीं चाहती थी उसकी मजबूरी थी, वो करते। हम अगर नहीं चाहते कि हम उसे नकवी साहब से मिले, उसकी मजबूरी थी। हम नहीं चाहते कि आप इदारों से राबता करें, हम उसकी मजबूरी थी, वो करता था। तो मजबूरी ये है कि उसकी उनके दोनों पोजीशन थे तो मजबूरी ज़्यादा थी। मेरी वो वाली जो है नहीं। दूसरी आपने बात की, हमें आज भी इस पर कोई अफसोस नहीं कि हम क्यों डी चौकाए। हम पॉलिटिकल लोग थे, हमें एहतजाज करने तक कि रियासत को इस पर अफसोस होना चाहिए, उसको शर्म आनी चाहिए जो उसने पॉलिटिकल लोगों के साथ की। तीसरी बात यह है कि जब हम निकल आते हैं तो इन लोगों को क्यों याद आते हैं? हमने जब कॉल दी थी उस टाइम क्या रहा, हम निकल रहे, उसमें काफ़ी टाइम था, 7-10 दिन थे, तो इस टाइम हम से क्यों राबिता नहीं की को, और हम किसी के डिक्टेशन पे क्यों करेंगे? कि कोई हमें ये समझाए कि आपने यही करना है, अगर किसी के डिक्टेशन पे हमने करना है तो वो तो ये भी कहते थे कि आप नहीं निकले। तो ये कौन हो गए, कौन लोग हैं जो हमें डिक्टेट करेंगे? तो हम तो इसी डिक्टेशन के हामी हैं नहीं। तो हमें कोई इस पे अफसोस नहीं है, हमें रियासत के रवैये पे अफसोस है कि रियासत ने जो हमारे साथ किया, हमारे वर्कर्स के साथ किया, कि जो कुछ होता है उसमें किसी इदारे का अगर हाथ हो या न हो फिर भी लोग समझ रहे, क्योंकि इस हुकूमत को लाने में इदारों का हिस्सा, इन हुकूमत के पीछे जो ये खुद भी कोई काम करे तो इशारा किसी और की तरफ जाता है। तो अफसोस इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि जो इदारों और लोगों के दरमियान जो नफ़रत बढ़ रही है, जो फासले बढ़ रहे हैं, ये मुल्क के लिए मैं कभी ये नहीं चाहूँगा। मैं अपने इदारों को ऑन करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे इदारे स्ट्रांग हो, क्योंकि इस मुल्क के इदारे स्ट्रांग होंगे तो मुल्क स्ट्रांग होगा। जो थेरी परवान चढ़ी डॉट्स कनेक्ट करके, वो यही परवान चढ़ी कि बुशरा बीबी साहिबा चूँकि केपी रहीं तो उन्होंने अली अमीन साहब पे पूरी वर्किंग की हुई थी। वो ब्रीफ जब उन्होंने इमरान खान साहब को दिया तो वो क्लीन बोल्ड हो गए। इस तरह की थेरी। और एक बात और, आपके आने से लोग सोच रहे हैं कि अली अमीन साहब अब वज़ीर आला भी नहीं रहेंगे। अब वो लोग सोच रहे हैं आपकी अपनी पार्टी के कि स्पीकर साहब भी चेंज हो जाएंगे। तो मैं उन्हें कह रहा था, भाई क्या बातें आप कर रहे हैं, अदम एतमाद कैसे आप ला सकते हैं, अपने वज़ीर आला को कैसे चेंज कर सकते हैं? तो आपको तब्दीली के इस्तारे के साथ लोग जोड़ रहे हैं, इसका क्या आप आंसर करेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अली अमीन साहब पे आज भी खान साहब का एतमाद है। अगर अली अमीन साहब पे खान का एतमाद नहीं होता, अगर अली अमीन साहब सीएम है तो खान साहब की वजह से, अगर वो उस पर एतमाद नहीं होता, खान साहब आज ही ऐलान करते कि मैंने अली अमीन साहब पे आज में एतमाद किया, किसी और को मैं सीएम बनाता। मेरे ख्याल मुमकिन नहीं होगा। मुमकिन है, मुमकिन आपकी अपनी पार्टी वहाँ नहीं, कुछ ये आप लोगों की गलतफहमी है, इन लोगों की गलतफहमी है। मैं आपसे कहता हूँ ना अली अमीन साहब रेजिस्ट करेगा, मैं आपको गठन थी वो, क्योंकि वो वफादार है खान साहब का, और ना पार्टी में ऐसी कोई ग्रुप बंदी है। पाकिस्तान में भी अब पोजीशन है, लेकिन केपी में बिल्कुल हालात फॉरवर्ड ब्लॉक बन के अली अमीन को बचा लेगा उधर, ऐसा नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। मैंने कहा केपी में पोजीशन ये है कि जो सियासत करेगा और जो केपी में रहेगा, दोनों में बता दूं, सिर्फ सियासत नहीं, जो केपी में रहेगा वो खान के साथ रहेगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि खान के साथ। इसलिए मैं, इसकी वजह है जो लोगों ने हमें यहाँ लेके आए ना, वो लोगों ने कुर्बानियाँ दी। मैं आपको बता दूँ, मुझे तो जीतने नहीं दे रहे थे मेरे लिए लोगों ने। मैं आप हैरान रह जाएंगे कि जो लोगों ने मेरी वजह से नहीं, खान साहब की वजह से, खान साहब की वजह से आज भी हम पे ये प्रेशर नहीं कि कमवा लगाओ, उसको रोड बनाओ, ये वाली चीज़। वही पूछते कि खान साहब कब निकलेगा। तो खान साहब की वजह से जो मोहब्बत हमसे लोग करते, जो कुर्बानियाँ हमारे लिए दी। मेरे एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन, मैं अगर आप बताऊँ, 1000 से ज़्यादा लोग जेलों में गए तकरीबन। तो लेकिन वो लोग वापस आके उससे ज़्यादा चार्ज है, और वो उन लोगों को ये समझ रहे हैं कि हम उसको डराएंगे, इसको जेल में डालेंगे। यकीन करें, सब इस इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने मेहनत की वो लोग थे जो जेल गए थे।
تو اس سے نہ کوئی ڈرتا ہے. اگر آپ کسی کو زیادہ مجبور کر لیں گے تو خاموش ہو جائے گا, اس کے بعد بھی وہ اگر آپ کو نہیں دکھائے گا تو سپورٹ تو جاری رکھے گا. اچھا یہ بات آپ دیکھیے نا, ایک بندہ عمران خان صاحب سے جڑتا ہے, وہ پاپولر ہو جاتا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, آپ تو شروع سے پارٹی کا حصہ ہیں, ایک بڑا نام ہے. وہ لوگ جو ابھی بہت سارے ایسے لوگ بھی پارٹی میں انڈکٹ ہوئے جو اسی دفعہ جیت کے آئے اور بڑے لوگ بن گئے اور بڑے سٹارز بن گئے, سٹارڈم اپنا انجوائے انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اچھا وہ لوگ جب اپنی شہرت انجوائے کرتے ہیں, اپنے حلقے میں جاتے ہیں اور خان کے نام پہ شہرت انجوائے کرتے ہیں, لیکن وہ کور ٹیم کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور ان کے پاس عمران خان کو جیل سے نکلوانے کی کوئی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, تو یہاں سے پھر بند گلی کا سفر شروع ہو جاتا ہے. آپ اسے کیسے ایڈریس کریں گے؟ نہیں, ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں 3 دفعہ MNA رہ چکا ہوں, لیکن میں آپ کو اب بھی بتاؤں کہ اگر خان کا ہاتھ مجھ پہ نہیں ہوگا میں کونسلر نہیں بن سکتا. آج بھی میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر میں پارٹی چھوڑوں گا نا 50 بندے میرے ساتھ نہیں ہوں گے. اکیلے اگر جانا ہے تو اکیلے جاؤں گا. یہ ایک بات تو یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ جتنے KP میں کوئی وہ پہلے جو ہوتا تھا برادری کا ووٹ ہے, اس کا پارٹی کا, وہ برادری کا ووٹ وہ کس سے ختم ہو گئے. خان کا ہاتھ جس پہ ہوگا وہ جو ہے وہ الیکشن جیتے گا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم بند گلی میں, ہم نہیں پنسے, کوئی اور پنسا ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مختلف چینل سے مختلف لوگوں کے ذریعے خان سے بھی رابطے ہوتے, ہم سے بھی رابطے ہوتے. یہ نہیں کہ وہ زیادہ خواہش ان کی ہے, لیکن اس کی ہے کہ کوئی, اور یہ آج سے نہیں ہے, 9 سے پہلے سے بھی تھی. الیکشن سے پہلے بھی ہمیں FR آئی کہ خان صاحب کے علاوہ مائنس خان ہو آپ کو حکومت دے دیں گے. الیکشن سے پہلے بھی ہمیں یہ FR آئی کہ خان صاحب 3 سال کے لیے باہر چلے جائے, آپ خیر حکومت بنا لیں. اس کے بعد بھی ہمیں اب بھی ہمیں بھی آفر آتی ہے کہ آپ اس حکومت کو 2 سال اور چلانے دیں, اس کو جو ہے گرانے نہ دیں. ہم اسی طرح کی آفر اب بھی ہمیں آتی ہے. یہ نہیں کہ حکومت چاہتی نہیں, یا حکومت کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ نہیں چاہتے. اسے پتہ ہے کہ خان صاحب کی پاپولیرٹی دن بدن بڑھتی جا رہی. آج میں آپ کو بتا دوں, اگر آپ پنجاب کی ہماری خواتین کی, ہماری بہنوں کی, ہماری ماں جو اب بھی یاسمین راشد صاحبہ کو کینسر کی مریض آئے, 80 سال اس کی ایج ہے, اس کو نہیں توڑ سکے. علیہ حمزہ کو اتنی اس کے ساتھ جو ظلم کیا تاریخ میں اس کو نہیں توڑ سکے. آج وہ دوبارہ ایکٹیو ہوگی, دوبارہ کی. ہماری جو دوسری صنم جاوید کو دیکھے, اس کو نہیں توڑ سکے. یہ خواتین کو آپ نہیں توڑ سکے تو آپ کس طرح, جو ہمارے جیل میں جو اعظم سواتی صاحب 70-78 سال, اس کے ساتھ جو ہوا وہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. اس کے بعد بھی وہ جڑا ہوا ہے. تو وہ والے ہتھ کنڈے جو پہلے یہ استعمال کرتے تھے, وہ ہتھ کنڈے فیل ہو گئے. آج تک آپ اندازہ کر لیں. میں تو یہ بتا دوں کہ کچھ لوگ اس طرح ہوتے جو ہوا کے رخ کو دیکھتے, کچھ اس طرح کے ہوتے جو ہمارے, میں دوبارہ ریپیٹ کروں کہ ہماری پارٹی میں کسی کے اشارے سے آئے تھے, تو وہ الگ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک جنون ورکر کو کسی نے توڑا ہو, آج تک بتا دیں ایک ہی بندے کو, کس کی آفر نہیں, کس کی جو سختیاں لوگوں نے برداشت نہیں کی. تو یہ جو سوچ تھا کہ یار ہم زبردستی کسی کو کریں گے, اس طرح کریں گے, ووٹ جو ہے وہ یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں کریں, وہ سوچ ختم ہو گئے. ابھی جو ہے اس سے ہم قوم بہت آگے چلی گئی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس فیز میں آپ کو بیٹنگ کے لیے بلا لیا گیا ہے, تو وہاں تو 9 کھلاڑی آؤٹ ہیں اور آخری وکٹ ہے اور آپ ہی کی وکٹ ہے, باقی تو سارے پویلین لوٹ گئے جتنے سپر سٹار تھے, یا جو خان صاحب نے بلے باز اتارے تھے, اور آپ کے بھاری بھرکم کاندھوں پہ اتنی ذمہ داری, اور 400 رن کرنا ہے, برائن لارا کا ریکارڈ آپ نے توڑنا ہے بیسیکلی, اگر کرکٹ کی زبان میں بات کریں. کیا ٹیک ہے سر آپ کا؟ اصل میں خان صاحب جو جس طرح آپ نے بات کی, تو میں بھی اسی طرح بات کر لوں گا. خان صاحب ہمارے کپتان ہیں, اور اس کا پارٹی میں بھی تقریباً میرا بھی اس کے ساتھ, جب سے پارٹی بنی ہے میرا اس کے ساتھ تعلق ہے. تو اسے سمجھ ہے کہ کس کھلاڑی کو ہم نے کس ٹائم جو ہے لڑانا ہے. تو ابھی اس کے سب کافی سوچ بچار کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا ہے, لیکن اس سے یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. تو ڈائلاگ کی ہم تو پہلے دن سے ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں, لیکن یہ کہتے تھے کہ یہ پولیٹیکل لوگ ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو ہم صرف جو ڈائلاگ کا ہمارا مقصد تھا وہ صرف یہ تھا کہ ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کریں کہ یہ بے اختیار لوگ ہیں,
وہی آپ کو پتہ چلا جو ہماری پہلے تو ہماری ڈیمانڈ کافی زیادہ تھی کہ یار اس حکومت کی، پھر یہ کہا کہ یار یہ ڈیمانڈ ماننی ہوانی، پھر ہم 2 ڈیمانڈ پہلے اس کو لے کے آئے. 9 مئی کا جو الزام ہم پر ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ جوڈیشل انکوائری کو اندازہ لگے، اور اس پہ بھی حکومت جوڈیشل انکوائری اس کی کرنے کو تیار نہیں، جوڈیشل کمیشن بنانے کو تیار نہیں. 26 نومبر کو یہاں جو ہوا ہے اسلام آباد میں جو ہوا ہے، جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی کہ پولیٹیکل لوگوں پہ اس طرح گولیاں برسائی گئی جو اپنا حق مانگنے کے لیے آ رہے تھے، جو جمہوری ملک میں جس طرح ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس کی ہے، اگر ہم پہ اب بھی FIR بھی ہم پہ ہے، لاشیں بھی ہم نے اٹھائی، زخمی بھی ہم نے اٹھائے، اور جیلوں میں بھی اب ہمارے ورکر FIR بھی ہم پہ ہے. تو ہم یہ 2 ڈیمانڈ ہم لے کے آئے کہ اگر آپ واقعی آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کے لیے آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ہم بھی کردار ادا کریں اور آپ بھی ادا کریں، تو یہ 2 جو ہے، جو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بات تھی. آج آپ کو پتہ چلا کہ حکومت ابھی تک اس کو بنانے میں ناکام ہی رہی ہے، اور حکومت چاہتی ہی نہیں کہ اس طرح کی کوئی کمیشن بنے. تو اس کا بڑا علاقہ میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں پہلے دن سے پتہ تھا، کیونکہ اس بیچارے کو میں یہ نہیں کہتا کہ صرف اسی کو الیکشن میں داندھی ہوئی. ماضی کی تقریباً 70 کے الیکشن کے علاوہ ہر الیکشن پہ جو ہے لوگوں نے انگلیاں اٹھائی. لیکن اس میں اور دوسرے الیکشن میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ داندھی ہوئی، باقی میں جب ماضی میں جو ہار گئے وہ کہہ رہے تھے کہ فلاں کی جائے گی. یہاں پر آپ دیکھیں گجرات میں جہاں پر مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہے جو ددار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ PTI کے ساتھ زیادتی ہوئی اور آپ کو جو سیٹیں دی گئی. یہاں پر جماعت اسلامی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ اس کے ساتھ داندھی ہوئی. کافی اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ PTI کے ساتھ ہم صرف ہم نہیں کہتے. لیکن یہ جو والا ہوا ہے، اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ حکومت لینے کو تیار ہی نہیں تھی اور اس کو زبردستی کی حکومت دی گئی. تو اس کا مثال کہیں نہیں ملتا. دانیاں تو ہوتی رہتی ہے، نہیں کہ ہمارا الیکشن صاف تھا، یہ ٹھیک تھا، لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ کسی کو زبردستی حکومت دی گئی. جب حکومت زبردستی کی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنے بہتر. مجھے یہ بتائیے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ تاریخ میں تو کبھی نہیں ایسا ہوا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کسی بہت بڑے پولیٹیشین کو کنوکٹ کروا دیا ہو اور اس کا ریکارڈ سارا. یہاں تو FIA چلتی ہے، کبھی مشرف کی نیب چلتی ہے، کبھی احتساب الرحمان چلتا ہے، کبھی زرداری صاحب کے معاملات چلتے ہیں، کبھی اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ کرتے تھے، تو شہزاد اکبر نیب چل رہی تھی. تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ اب یہ بھی دن تھے کہ شہباز شریف صاحب پہ منی لانڈرنگ کا چارج تھا ان دنوں، تو یا اس کے بعد بھی پناما پیپر وغیرہ. تو حمزہ شہباز جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین پنجاب میں تھے، اور جو شہباز شریف ہیں وہ اسلام آباد میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین تھے. چوری نثار جیسے بڑے سپر سٹار بھی اس کے چیئرمین رہے. آپ بطور اس کے سربراہ کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں گے، اور کیا اس میں کوئی آپ کچھ بتا سکیں؟ اگر اصل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا اسکوپ کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں جو آڈٹ پیرے آتے ہیں، منسٹری ان کے آتے ہیں، اور اسی پیروں پہ آپ نے کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کوئی نیب کا ادارہ ہے یا اس طرح FIA کی طرح کام کرتا ہے، یا وہاں پر کوئی جج بیٹھتا ہے. وہی پیرے آتے اس پہ کہتے کس طرح ہوا ہے، اس طرح پھر اس کی ریکوری کے لیے کرتے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ مختلف اسٹریٹجی پہ میں نے ابھی بھی بریفنگ لی کہ چودھری نثار صاحب کیونکہ وہ تو بہت بڑا نام تھا، اس کا طریقہ کار کیا تھا، خورشید شاہ صاحب کا طریقہ کیا تھا، جو اور بھی لوگ تھے اس کا طریقہ کیا تھا، کیونکہ کافی کامیاب. شہباز شریف صاحب کا طریقہ کار نہیں پتہ کیا؟ شہباز شریف صاحب نے میرا خیال ہے بہت کم ٹائم گزاری، اس کے لیے وہ لیڈر تھا تو اتنا ٹائم بھی ان کے ساتھ نہیں تھا. تو ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں کبھی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا ممبر بھی نہیں رہا، تو اس کے طریقہ کار کا بھی میں ابھی بریفنگ لے رہا ہوں کہ کام کس طرح کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں سیاست میں پاکستان تحریک انصاف سے میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں مشکل کام ہے، سمجھنے میں بھی ٹائم لگے گا. یہ دوسری ذمہ داری میری بہت بڑی ہے، تو اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا بھی ہے. کافی چیز یہ ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ میں دل سے کروں گا، میں اچھے خلوص سے کروں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ جی. تھینک یو سو مچ.